دوستو کہتے ہیں صرف ہماری زمین پر ہی زبان کا وجود ہے۔ دنیا میں 6900 سے زائد زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ ایک آدمی اوسطاً اپنی زندگی میں 2 سے 3 زبانیں ہی سیکھتا اور بولتا ہے، لیکن ایک زبان ایسی بھی ہے جو حیرت انگیز ہے۔ یہ زبان اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کسی کی بات بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہے۔ دوستو، بولنے سے ہم وہی بات سن سکتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں کے اندر کی آواز سننا چاہتے ہیں، ان کی ٹرو فیلنگز کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس وقت خوش ہیں، مطمئن ہیں یا پریشان، پر اعتماد ہیں یا انکمفرٹیبل، پرسکون ہیں یا بے چین، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف لوگوں کی آواز پر ہی دھیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ زندگی میں کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو لوگوں کے مزاج کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم ایسے ہی ایک طریقہ کے بارے میں بات کریں گے جس سے آپ بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کے مزاج کو جان سکیں گے، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان جس طریقہ سے بیٹھتا ہے اس سے اس کے موڈ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے جذبات اور احساسات کو جانا جا سکتا ہے۔ اصل میں انسان کے بیٹھنے کا انداز غیر ارادی ہوتا ہے۔ جیسا انسان سوچ اور محسوس کر رہا ہوتا ہے، جو وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے، وہی چیز غیر شعوری طور پر انسان کے بیٹھنے کے انداز میں تبدیلی لے آتی ہے۔ اس لیے ہم انسان کے بیٹھنے کے انداز کا مشاہدہ کر کے اس کے مزاج میں آنے والی تبدیلیوں کو جان سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بینچ یا صوفہ کے سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل پر اعتماد شخصیت کا مالک ہے۔ ایسے لوگ اس فکر میں نہیں پڑتے کہ دائیں طرف بیٹھے ہیں یا بائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ سینٹر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ بولڈ اور فرینڈلی ہوتے ہیں اور آسانی سے دوست بنا لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، یہ کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس پوزیشن میں بیٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بالکل ریلیکس اور کمفرٹیبل ہے، ذہنی طور پر کسی فکر و پریشانی میں مبتلا نہیں، بالکل اوپن اور ایزی گوئنگ ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی اہم بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی نیا آئیڈیا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی رائے لینا چاہتے ہیں، تو یہ وقت بالکل مناسب ہے۔ اگر کوئی شخص کرسی کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتا ہے تو ایسا شخص سینسٹیو ہے اور اپنے آپ کو تھوڑا انسیکیور محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ارد گرد کے ماحول سے آگاہ ہوتے ہیں۔ کرسی کے بازوؤں پر ہاتھ رکھنے سے انہیں نفسیاتی طور پر مضبوطی اور حفاظت کا احساس ہوتا ہے اور وہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سنجیدہ مزاج کے ہوتے ہیں اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے ہیں تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر مضبوط اور کانفیڈنٹ ہے اور ڈیفینسو موڈ میں ہے، اپنے آپ کو محفوظ خیال کر رہا ہوتا ہے، ایک لحاظ سے اپنے بازوؤں کی مدد سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ عام طور پر اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ غور و فکر کرنے والے اور سنجیدہ طبیعت کے ہوتے ہیں، کسی چیز کا تجزیہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، ان کی انالیٹیکل اپروچ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ایک شاندار اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، پرسکون اور حقیقت پسند ہوتے ہیں، بالکل کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پوزیشن میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ بھی کانفیڈنٹ اور ریلیکس محسوس کرتے ہیں اور ایک اچھا فرینڈلی ایٹماسفیئر بن جاتا ہے۔ جو لوگ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہیں اور ایک ٹانگ کو ہلاتے رہتے ہیں، وہ آرگنائز اور وقت کے پابند ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر کام کا باریکی سے جائزہ لینے کے عادی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی آبزرویشن پاور بہت اچھی ہوتی ہے، یہ کسی بھی مسئلے کا آسانی سے حل نکال لیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ اچھی بات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔